إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله شر الأمور محدثاتها قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال سبحان الذي سرى الليل والقمر باركنا حوله إنه هو السميع البصير. سامعین اکرام، ہر طرح کی برائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا پوری کائنات کی تخلیق کرنے والا منتظم اعلیٰ ہے، جس کی تعریف بے شمار، جس کی توصیف بے شمار ہے، اور اس کے بعد انگنت درود اور سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم، خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ہم امت ہیں۔ اور سامعین اکرام، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ 4 محترم مہینے جن کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جن میں برائیوں کا گناہ بھی دوبالا ہو جاتا، زیادہ ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اسی مہینے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دنیا کا سیر اسی مہینے میں کیا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ تاریخ کے حوالے سے جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اسی سال معراج ہوا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں برس میں، دوسرا قول یہ ہے نبوت کے 6ٹھے برس میں، ایک قول یہ ہے نبوت کے 10ویں برس میں رجب کے مہینے کے اندر 17 تاریخ کو آپ کا معراج ہوا تھا۔ اور ایسے ہی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 10 اقوال جمع کیے ہیں، لیکن یہ چاروں سند بتایا گیا اس اعتبار سے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری بیوی تھی، آپ اکثر ان کا نام لیا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام لیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ بیویوں پر وہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ بیوی پہ آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہا کرتے تھے کہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ کے مال نے یہ فائدہ دیا، وہ فائدہ دیا، بات کیا کرتے تھے۔ تو میں بتا دوں آپ کو کہ ان کا انتقال 10 نبوی میں ہوا ہے، اور یہ بات محکم ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی اس وقت تک نماز فرض نہ ہوا تھا۔ آپ کا انتقال 10 نبی میں رمضان کے مہینے میں ہوا تھا،
اور اس وقت تک نماز فرض نہ ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا یہ واقعہ 10 نبوت کے بعد کا ہے، نہ کہ ان کے پہلے کا 1 سال کا ہے۔ اور اس کے بارے میں صفی اللہ مبارک پوری نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کو معراج جو ہوا تھا آپ کے ہجرت سے 1 سال 2 ماہ قبل معراج ہوا ہے، یہی بات صحیح ہے۔ خیر، معراج کا واقعہ یہ پیارے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی معجزے عطا فرمائے تھے، اس میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کو معراج ہوا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے ہوا، جسمانی ہوا، روحانی ہوا، اس کے بارے میں بھی کئی اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جیسا کہ امام طحاوی نے ابھی کتاب میں لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، حق یہ ہے کہ آپ کو جو معراج ہوا تھا وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا تھا، جسمانی ہوا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے جو اعتراض کیا تھا وہ جسمانی معراج پر تھا، نہ کہ روحانی معراج پر تھا۔ تو آپ کو معراج ہوا تھا، جسمانی ہوا تھا۔ اس معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ام ہانی کے یہاں سوئے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور آپ کو ان کے یہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے بیچ میں سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں کے صحن میں لایا جاتا ہے اور وہاں آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے۔ آپ کے سینہ چاک کے کرنے کا واقعہ 2 مرتبہ آیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی، آپ دائی حلیمہ کے یہاں تھے، اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد دل نکالا گیا تھا، اس میں جو کالی چیز تھی نکال کر پھینکا گیا تھا، کہا گیا تھا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ گویا کہ اللہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہو کہ آپ پر شیطان کا حملہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے آلائش سے پاک ہو، جس اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ شروع سے ہی آپ کے کو مختلف طریقے سے آپ تربیت کی۔ سکے صدر کا واقعہ بھی اسی لیے پیش آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کیا جائے، ہر طرح کی خامی سے پاک کیا جائے، آپ کے دل کو بالکل صاف ستھرا رکھا جائے، اس لیے واقعہ پیش آیا۔ خیر، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بس اکثر لایا گیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، کہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی، کہا پاک ہے وہ ذات جس نے جو آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا تھا۔ وہ مسجد اقصی لفظ کے ارد گرد ہم نے بیت کو نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات وہاں پہنچایا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو، یا بعبدہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آپ انسان تھے، آپ نور نہیں تھے، جیسے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انسان کہا، عبد کہا ہے، ہمیں بھی عبد کہا ہے، عباد کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو بھی عبد کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان تھے، آپ نور نہیں تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ لوگوں کہہ دیجئے کہ اے لوگوں سنو میں تمہارا جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی تمہارے پاس نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصی لے گئے، پھر وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کی، پھر آپ کو 7واں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے وہاں معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ ایک بات یہاں پہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے ابن
अबिल इस हनफी फरमाते हैं कि मतलब उम्मत की बात इत्तेफाक है कि आपने अल्लाह को देखा नहीं है। क्या तो कई वक्त इत्तेफाक है, किसी के बस की बात नहीं कि अल्लाह को देख सके। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत मसरूक ताबई फरमाते हैं कि मैं आयशा के अल्लाह के पास बैठा हुआ था, रज़ियल्लाहु अन्हा बैठा हुआ था। हज़रत फरमाती हैं कि मन ज़अमा अन्नहु रआ रब्बहु, जो ख्याल करता है, जो ये समझता है कि प्यारे हबीब ने अल्लाह को देखा है, फ़क़द आज़म फिरिया, अल्लाह पर बहतान बांटता है। ऐसा फरमाती हैं जिसका ये दावा है, जिसका ये ख्याल है कि प्यारे नबी ने अल्लाह को देखा है, मेरी अपनी बात नहीं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप फरमाती हैं जिसका ये दावा है वो ये समझता है प्यारे नबी ने अल्लाह को देखा है, आज़म फिरिया, अल्लाह पर बहतान बांटता है। क्यों? इसी का अल्लाह फरमाता है ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिसे कोई भी आँख नहीं देख सकती, किसी आँख में ताकत नहीं कुव्वत अल्लाह को देख सके। इंसानी आँख के अंदर, दुनियावी आँख के अंदर ये ताकत नहीं, ये सकत नहीं, जो कुव्वत नहीं अल्लाह ताला को देख सके। वहुदकुल अबसार, अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है पूरी कायनात को देख रहा है अल्लाह की निगाह से, अल्लाह ताला की ही तय निगाह से कोई भी मख्फी नहीं, सब देख रहा है। अल्लाह की सलाहियत, अल्लाह की ताकत है, वरना अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं कि अल्लाह ताला को देख सके। हज़रत मूसा ने इल्तिजा की थी कि ए अल्लाह ताला, मैं चाहता हूँ, मेरी तमन्ना ये है मैं तुझे देख सकूँ, मैं तुझे देखूँ। अल्लाह ने फरमाया था ए मूसा, क्या तुझे यकीन नहीं, ईमान नहीं? कहा ए अल्लाह, यकीन क्यों नहीं, लेकिन मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपनी आँख दे सकूँ। अल्लाह ने फरमाया था कि लन ए मूसा, मेरी तजल्ली पहाड़ पर होगी, अगर तुझे देख लोगे फिर बात आगे की होगी। अल्लाह ताला जैसे ही अपनी तजल्ली पहाड़ पर दिखाई, हज़रत मूसा बेहोश हो गए, फखर मूसा सअयका, मूसा बेहोश हो गए। किसी आँख में ताकत नहीं है दुनियावी आँख में अल्लाह दे सके। अबू ज़र फरमाते हैं कि नूरुन अन्ना हो, फरमाते हैं कि ए अबू ज़र, आप सवाल क्या किया कि क्या आप अपने अल्लाह को देखा है? फरमाते हैं नूरुन अन्ना उराह, अल्लाह की ज़ात तो नूर है, मैं कैसे देख सकता हूँ? और फरमा रहे हैं, अब खुद कह रहे हैं तो कर मुमकिन है कि मैं अल्लाह को देखूँ, अल्लाह की ज़ात तो नूर है, तो कर मुमकिन दे सकूँ। क्योंकि बल्कि दूसरी हदीस में हज़रत मूसा अलैहि फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हिजाबहु नूर, अल्लाह के फरमाते हैं कि अल्लाह का पर्दा, अल्लाह का हिजाब नूर है। फिर फरमाते हैं लौ कसफहु, अल्लाह ताला का अपना नूर, अपने नूर को खोल दे, अपने चेहरे को खोल दे, लौ कसफ वजहहु, चेहरे को खोल दे, तो अल्लाह ताला का नूर इतना तेज है कि वो पूरी कायनात धुला कर खाकिस्तान कर दे। अल्लाह के माने हैं अल्लाह ताला का नूर इतना तेज है, इतना बड़ा है, इतना असीम है कि पूरी कायनात धुला कर खाकिस्तान कर दे। तो क्योंकि मुमकिन है कोई निगाह अल्लाह को दे सके। तो मैंने कहा वसल्लम ने, क्या नबी को वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा है। जो लोग ऐसा कहते हैं, गलत कहते हैं, वो अहादीस के खिलाफ है। अब वसल्लम अल्लाह ताला से बातें की, बातें करने के बाद अल्लाह ताला ने अब वसल्लम को 50 वक्त नमाज अता किया था, तोहफे में दिया था। अब वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ने तोहफा दिया था, उसमें 50 वक्त की नमाज थी। अब वसल्लम ने अल्लाह ताला के यहाँ हाजिरी दी। हज़रत मूसा ने कहा कि मोहम्मद वसल्लम, आपको उम्मत में ताकत नहीं कि 50 वक्त नमाज पढ़ सके, आप जाइए कम कीजिए, कराइए। वसल्लम अपनी उम्मत के खातिर, ताकि मेरी उम्मत पर दुश्वारी न हो, मेरी उम्मत पर परेशानी न हो, मेरी उम्मत परेशानी न पड़ जाए, कि आप वसल्लम ने एक बार नहीं 11 बार वसल्लम जो है बार बार छठे आसमान से अल्लाह के यहाँ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला, मेरी उम्मत नातवा है, मेरी उम्मत कमज़ोर है, उसमें ताकत नहीं, 10 नमाज पढ़ सके, अल्लाह ताला कमी कर दे।
اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کو سنتا ہے، خاص سنتا ہے، کم کرتا ہے، 5 بار کم کرتے کرتے 5 وقت نماز آتا ہے۔ اس کو اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت 5 وقت نماز پڑھے گی تو مجھے 50 ثواب دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اور دوسرا تحفہ جو آپ کو ملتا ہے وہاں وہ خوات سورۃ بقرہ، جو بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں وہاں اب تحفے ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جب تحفہ ملتا ہے غفر لمن لم یشرک باللہ شیئا المقتحمات، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جس کی موت اس حال میں آئے گی تو جو شرک نہیں کیا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج لوگ 27 رجب کو جشن مناتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نبی کو معراج ہوا تھا، لیکن اس معراج کے اندر جو تحفے آپ کو ملے، اس معراج کا جو پیغام ہے، اس کا جو اپدیش ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پیغام پہنچایا تھا، پیغام یہ تھا کہ غفر لمن لم یشرک باللہ شیئا المقتحمات، کہ جو کوئی جس کی موت اس حال میں آئے گی اس نے شرک نہیں کیا ہے ہم اسے معاف کر دیں گے۔ گویا کہ پیغام دیا گیا کہ اے لوگوں شرک مت کرنا، اے لوگوں اللہ کا پارٹنر نہ بنانا، اے لوگوں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، اے لوگوں سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا سجدہ کرنا، اے لوگوں دعا کرنا عبادت ہے، دعا اللہ سے مانگنا۔ ہر ایک کو پریشانی آتی ہے، پریشانی انبیاء کرام کو بھی آئی ہے، انہیں اللہ سے لگایا ہے، اللہ سے مانگا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ سے دعا لگایا، اللہ نے انہیں اولاد دی ہے۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے ہیں، بال پک گئے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، ان کو بھی اولاد خواہش ہے، اللہ سے دعا لگاتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی باندھ ہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ زکریا کی دعا سنتا ہے اور انہیں بڑھاپے اولاد دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے سفر میں امت کے نام جو پیغام جاری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگوں شرک مت کرنا، لیکن آج امت مسلمہ کا 80% طبقہ ایسا ہے شرک میں لطفت ہے، شرک پر ڈوبا ہوا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والا ہمیں دیتا ہے، جس کا عقیدہ ہے قبر والا مشکل کشا ہے، جس کا عقیدہ ہے جو قبر کے اندر خود محتاج ہے، ہمارا جو ہے ہمارے حالات کو سنتا ہے، ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اعلان کر دیجیے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے محمد اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا اونچا مقام ہے، اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کو بھی معافی کریں گے، اللہ آپ کا معاف ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کرام جن کا اونچا مقام ہے، حضرت نوح ہو، حضرت یسع ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت ایوب ہو، کوئی بھی انبیاء کرام ہو، اگر وہ شرک کر لیتے ہیں لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کا اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے امت کے نام کہ اے لوگوں اگر خیر چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ تم سے خوش ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تم جو ہے جنت کو پالو، جنت یاد رکھو جنت جو ہے مشرکوں پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو شرک کرتا جنت حرام ہے، ومأواہ النار، کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وما للظالمین من انصار، ظالموں کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جس نے شرک کیا فکأنما خر من السماء، آسمان پہ گر پڑا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، لیکن آج وہ لوگ جو 27 رجب کو جشن مناتے ہیں، 27 رجب کو جو ہے شب معراج کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، وہ لوگ اس پیغام کو بھول گئے جو پیغام آپ کو وہاں دیا گیا تھا، جو اس واقعہ کا نچوڑ تھا، اس واقعہ کا پیغام اپدیش تھا، جو اس واقعہ سے جو پیغام مل رہا تھا، جو نصیحت سے مل رہا تھا، اس کو ہمیں بھلا دیا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک پیغام ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سفر میں جنت کا بھی مشاہدہ کیا ہے، جنت کے اندر بھی آپ کو گھمایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، اور فرماتے ہیں
जन्नत में घूम रहा था, जन्नत में मैं सैर कर रहा था कि अचानक मुझे एक अजीब खुशबू मिलती है। अब फरमाते हैं जन्नत की मैं सैर कर रहा था कि अचानक मुझे एक बहुत अच्छी खुशबू मिली, ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं महसूस किया था। मैंने पूछा, ए जन्नत के दरोगा, ए फरिश्तों बताओ ये कैसी खुशबू है, ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं पाया है। अब बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशबू जो आप पा रहे हैं, ये खुशबू जो आपको मिल रही है, ये खुशबू किसकी है मालूम है आपको? ये खुशबू फिरौन की दाया की, फिरौन की बेटी की दाया खुशबू है। अब कहा जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशबू जो आपको मिल रही है ये फिरौन की बेटी की दाया खुशबू है। अब फरमाते हैं दाया क्या मतलब इसका? कहा जाता है कि फिरौन की बेटी की एक दाया थी, एक गरीब औरत थी, एक गरीब औरत थी, मिस्कीन औरत थी। वो फिरौन के महल में काम क्या करती थी? फिरौन की बेटी को आरास्ता करती थी, उसके बाल संवारती थी, नहा धुलाती थी। जो उसकी खुशबू है, कहा मतलब क्या है? मतलब इसका ये है, कहते हैं जवाब इसका मतलब ये है कि एक मर्तबा वो औरत जो थी वो दाया थी, फिरौन की बेटी का कंघा कर रही थी, बाल संवार रही थी। इस असना में उसके हाथ से कंघी गिर पड़ी, उसने बिस्मिल्लाह कहा, कंघी उठाया। फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह कौन? क्या मेरा बाप? कहा नहीं, अल्लाह वो जो आसमानों में है, अल्लाह वो जो अर्श पर मुस्तवी है, तेरा बाप अल्लाह नहीं। कहा क्या तुम मेरे महल में रहती है, मेरे बाप खाती पीती है, क्या तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती? कहा तो क्या मानूंगी। ए औरत, ए बच्चे, क्या तुम्हें मालूम नहीं मुझे मेरे कान में मूसा की आवाज पहुंच चुकी है। मूसा ने जो पैगाम दिया है कि अल्लाह वही है तो जिंदा करता है, मारता है, अल्लाह वो है तो मशरिक का रब है और मगरिब का रब है, अल्लाह वो है तो पूरे कायनात का रब है। मेरे कान में ये आवाज पहुंच चुकी है, मैं मूसा के अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ। कहा क्या तुम मूसा पर ईमान ला चुकी है? क्या तुम मेरे रब को, मेरे बाप को रब नहीं मानती? क्या मैं अपने बाप से कह दूं? कहती हैं शौक से कह दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ईमान को ऐसी चीज नहीं कि आए निकल जाए, ईमान कोई खेल तमाशा नहीं है, बच्चे खिलौना नहीं है कि बनाओ तोड़ दो, ऐसी चीज नहीं है। ईमान तो वो चीज हुआ करती है जब आ जाती है तो दुनिया हिल सकती है, पहाड़ हिल सकता है, ईमान नहीं हिल सकता। ईमान ऐसी चीज है। दान से फिरौन की बेटी अपने बाप को बताती है कि ए मेरे बाप, ए मेरे बाबा, आपके महल में रहने वाली, आप खाने पीने वाली, आपको रब नहीं मानती। कहा क्या ऐसी ही बात है? उस औरत को बनाया जाता है, दादा को हाजिर किया जाता है। दादा तो फिरौन पूछता है क्या ये बात सही है? कहा ये बात सही है, मैं मूसा पर ईमान ला चुकी हूँ, मैं मूसा के इलाह पर ईमान ला चुकी हूँ, मैं आपको रब नहीं मानती। फिरौन कहता है मालूम है इसका नतीजा क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा? कहा जो चाहिए कर लीजिए, लेकिन अब ईमान नहीं कर सकता है, अब मूसा के रब को नहीं छोड़ सकती हूँ। फिरौन हुक्म देता है कि तांबे की का देग लगाया जाए, आग उसमें तेल भरा जाए और जब तेल खौल जाए, गर्म हो जाए, इस औरत के एक एक बच्चे को उस हांडी में डाल दिया जाए। फिरौन भी वहां हाजिर होता है, कुर्सी पर विराजमान है, तेल गर्म हो गया है। उस औरत के एक बच्चे को उठाया जाता है और कहा जाता है ए दाया, देख रही है क्या कुछ हो रहा है? अगर तू अभी भी मुझे रब नहीं मानती, अगर तू अभी फिरौन को रब नहीं मानती तो तेरे बच्चे को डाल दिया जाएगा, अभी तू फिरौन को रब माने तुझे छोड़ दिया जाएगा। कहती है ए बादशाह, क्या आपने मेरे ईमान को मामूली समझ रखा है? आपको जो करना है कर लीजिए। फिरौन माँ के सामने, माँ के नजर के सामने उसके 4 बच्चे को उठाता है, उस हांडी में देव डाल देता है। 5वां बच्चा माँ की गोद में है, माँ के सीने चिमटा हुआ है। अब फिरौन का आदमी आता है, बच्चे को छीनता है। अब माँ के दिल में कुछ हेजिटेशन पैदा होता है, बच्चे की मोहब्बत आ जाती है, तो बच्चा कहता है या उम्मा एक तहमी, ए मेरी अम्मी जान। छोटा बच्चा कह रहा है, कुल 4 बच्चे ने छोटपने में बात किया है,
بچپنے بات کیا ہے، مجھے ایک بچہ بھی ہے، کہتا اے میری امی ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کیجیے۔ فرعون سے چھوٹا بچہ کہتا ہے۔ اس کے بعد فرعون جو ہے ان 5 بچوں کو اس کی ماں کو اٹھاتا ہے، اس میں دیگ میں ڈالنا چاہتا ہے، تو فرعون کی بھی جو دادا کہتی ہے اے بادشاہ میری آپ سے ایک التجا ہے۔ کہا تیری التجا کیا ہے؟ کہا میری التجا یہ ہے کہ میرے بچوں کی ہڈیوں کو، میری ہڈیوں کو ایک ساتھ دفن کیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں اس حال میں اللہ کے یہاں جاؤں کہ ہم سب جو ہے ساتھ ساتھ ہوں، ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیری خاطر اپنے زندگی کو اپنے جان قربان کر دیا ہے۔ ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جان کی قیمت نہیں سمجھی، ہم نے ایمان کی قیمت سمجھی ہے، ہم ایمان کی خاطر اپنے جان کو قربان کر دیا ہے، کیا ثبوت؟ کہا یہی یہ خوشبو جا رہی ہے یہ انہی عورتوں کی ہے۔ میں نے کہا یہ کون تھی؟ یہ دایا تھی جو ہے، یہ کوئی سید نہیں تھی، یہ کوئی شیخ نہیں تھی، یاد رکھیے اسلام میں خاندان نہیں، اسلام میں عمل کی جو ہے اہمیت ہوا کرتی ہے، عمل کیجیے۔ تو میں نے کہا اس کے آپ وسلم جنت کو دیکھا تھا، آپ وسلم نے جہنم کو بھی دکھایا کہ آپ کو، اب جہنم کی بھی سیر کیا آپ وسلم نے، آپ وسلم جہنم کی سیر کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن، آپ فرماتے ہیں جہنم کی میں سیر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن جو ہیں تانبے کے ناخن ہیں، لہم اظفار من نحاس، ان کے ناخن جو ہیں تانبے کے ناخن ہیں، اس تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، گال کو نوچ رہے ہیں، بدن کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے، انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے، جن کے ناخن تانبے کے کیوں ہیں، کیوں چہرے کو نوچ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں، چغل خور لوگ ہیں، وَيَقْطَعُونَ أَعْرَاضَهُمْ، لوگوں کی عزت کو لوگوں کی عزت کے پرد خطے اڑاتے ہیں، لوگوں کے عزت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہوشیار رہیں، یاد رکھیے چغل خوروں کو یہ سزا مل رہی ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے، قیامت کے دن اپنے چہرے کو اس ناخن سے چھوڑ رہے ہوں گے، لیکن ان کا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، آگ کی کینچی ہے تو اس کو ہونٹ کہا جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اے جہنم کے داروغہ بتاؤ تو صحیح یہ کون آدمی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہونٹ کو آگ کی کینچی سے کاٹ رہے ہیں، کاٹا جا رہا ہے، وہ چیخ رہا چلا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا ہؤلاء، کہا یہ وہ لوگ ہیں خطباء امتی کا، یہ آپ کے امت کے خطیب لوگ ہیں، مقرر لوگ ہیں، تقریر کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اچھا کام کرو، اب خود سے نہیں کرتے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں نیک بنو، پارسا بنو، اچھے کام کرو، لیکن خود اپنا معاملہ ہے کہ خود برائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہم لوگ توفیق دے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اپنی امت کے خطبہ لوگ ہیں، مقرر لوگ ہیں، جو لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہیں۔ کہنا یقیناً بہت اچھا آسان کام ہے، حکم دینا آسان کام ہے، عمل کرنا کٹھن ہوا کرتا ہے، مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کام آسان ہوا آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا دیکھا، پھر فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، میں جہنم میں دیکھا جن کے سامنے تازہ گوشت ہے اور اس کے بغل میں سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں تازہ گوشت کو چھوڑ کر کے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ تازہ گوشت کو ہوتے ہوئے، اچھا گوشت کو ہوتے ہوئے، پاکیزہ گوشت کو ہوتے ہوئے یہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کیسا یہ بھی عذاب ہو رہا ہے، کیسا عذاب ان کو ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ، اپنی نیک، اپنی صالحہ، اپنی باعفت بیوی کو ہوتے ہوئے غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، تسکین قلب کرتے ہیں، وہاں زناکاری بدکاری کرتے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے غیروں کے پاس جاتے ہیں، انہیں یہ عذاب ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے تازہ گوشت بھی ہے، اچھا گوشت بھی ہے، لیکن وہ سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے سینے سے، جن کے چھاتی سے لوہے کے آنکڑے لگے ہوئے ہیں، اب وہ زمین و آسمان بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، لٹک رہی ہے، چیخیں چلا رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کے دونوں سینوں سے، دونوں چھاتی سے جو لوہے کے آنکڑے لگے ہوئے ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں، چیخ رہی چلا رہی ہیں، آسمان میں لٹکی ہوئی ہیں، چیخ چلا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا اے جہنم کے داروغہ، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون عورتیں ہیں جن کے سینے سے لوہے کے آنکڑے لگے ہوئے ہیں، لٹکی ہوئی ہیں، چیخ رہی چلا رہی ہیں، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر پر غیروں کی اولاد داخل کرتی ہیں، اپنے شوہر پر غیروں کی اولاد داخل کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں اور شوہر سمجھتا ہے کہ بچہ تو میرا ہے، حالانکہ بچہ کسی اور کو ہوتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کے بال کو لٹکا دیا گیا ہے، بال سے لٹکا دیا گیا ہے، وہ لٹک بال کو بال دیا گیا ہے، لٹک رہی ہے، وہ بھی چیخ چلا رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بال کو باندھ دیا گیا ہے، لٹک رہی ہے، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ بتایا گیا کہ آپ کی امت کی بے پردہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں جو بے پردہ رہتی ہیں، وہ عورتیں ہیں جو جن کے سر و حیا نہیں، جو بے شرم ہیں، جو اپنے بدن کی نمائش کرتی ہیں، اپنے بال کھولے رکھتی ہیں، اپنے تن کو نہیں جھانکتی، یہ وہ عورتیں ہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر یہ بات کافی عام ہو گئی ہے، یہ فیشن بن گیا ہے کہ آج ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں اپنے بدن کو نہیں چھپاتی ہیں، اب وہ بوڑھی ہو گئی ہیں۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایسی خواتین وہ بوڑھی ہو گئی ہیں جن کے ایک پاؤں کم لٹکے ہوئے ہیں، ان کا بھی حال ہوتا ہے کہ یہ 4 انگل کے بارش کی جو ہے یہ جو گلوز پہنتی ہے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ کیا امت مسلمہ کی خواتین ایسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ان کی بھتیجی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی بیٹی آتی ہیں، اس حال میں آتی ہیں کہ ان کا کپڑا جو تھا کچھ پتلا تھا۔ حضرت عائشہ نے کپڑا کو دیکھا، اپنے بھتیجے کپڑے کو پھاڑ دیا، پھر اپنا چادر، زبی چادر تھا، انہیں عطا کیا۔ یہ اسلام کا پردہ ہے۔ اسلام کا پردہ یہ ہے کہ اسلام کے ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابی شکار پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ گیٹ پہ کھڑی ہے،
فوراً تیر کو نکالتے ہیں، پھر فوراً تلوار نکالتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے، کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار جلدی مت کیجیے، مجھے گھر سے نکالا گیا ہے، میں نکلی نہیں ہوں، نکالا گیا ہے۔ کہا کس کی مدار کہ تجھے گھر سے نکال دے؟ اشارہ کرتی ہے، دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک سانپ ہے، جس کی وجہ سے جو پھن کانٹے ہوا ہے، جس کی وجہ سے میری بیوی گھر سے باہر آ گئی ہے۔ نہ کیجیے، صرف انہوں نے گھر کے باہر بیوی کھڑا دیکھا، غصہ سے تیور سر پر چڑھ گیا، انہوں نے تلوار کاٹنا چاہا۔ ان کی غیرت تھی، اور ہماری غیرت یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسے کپڑا کر دیتے ہیں جو کپڑے سراسر ننگے ہوتے ہیں، اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا یہ معاملہ تھا، ایسے ہی اور بھی کئی احادیث کے بارے میں ہے، لیکن اس کے بیان کا موقع نہیں۔ آخر میں علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں اور لوگوں سے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ بھی ہے، اسے کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں راتوں رات مسجد حرام سے بس اقصیٰ گیا تھا، پھر میں نے آسمان کے سیر کی، کوئی نہیں مان رہا ہے۔ کہا کیوں کر ممکن ہے کہ 40 دن کی مسافت کو صرف ایک رات طے کیا جائے، اتنا ہی نہیں کہ مکہ سے بس اقصیٰ جایا جائے، آسمان سے گئے تو ممکن ہے، کوئی نہیں مانتا ہے۔ ابو جہل مذاق اڑاتا ہے، ابو جہل وہاں سے بھاگتا ہے، راستے میں ابو صدیق آ رہے ہیں، کہتا ہے ابو بکر تجھے کچھ معلوم ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تیرا ساتھی کہتا ہے کہ ہم ایک ہی رات میں ایک ہی شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ہم نے سیر کیا ہے، سات آسمان کا سیر کیا ہے، جنت جہنم کو دیکھا ہے، تو دعویٰ کر رہا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا یہ ممکن ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، ابو جہل سمجھ رہا تھا کہ آج میرا اچھا موقع ہے، ابو بکر میری بات مان لے گا، سمجھ جائے گا کہ کوکر ممکن ہے، ابو بکر جو ہے محمد کا ساتھ چھوڑ دے گا، کیونکہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے۔ اب ابو بکر یہ سوچ رہا ہے، لیکن قربان جائیے ابو بکر کے ایمان پر، قربان جائیے ان کے یقین عقیدہ پر۔ کہتے ہیں کیا میرے حبیب نے کہا ہے؟ کہا ہاں ابھی میں سن کے آیا ہوں، ابھی انہوں نے کہا ہے۔ کہا اے ابو جہل سن لو، عقل مانے نہ مانے، عقل مانے نہ مانے، دماغ میں بات آئے یا نہ آئے، عقل تسلیم کرے، لیکن ابو بکر ایمان کہتا ہے کہ ہمارا نبی جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ کہتے ہیں عقل مانے نہ مانے، دماغ میں بات آئے نہ آئے، لیکن میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے ابو بکر جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا حبیب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کیونکہ ہم کبھی جھوٹ بول سکے۔ یہ ہے ایمان، جو ایسا ایمان پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں قرآن میں کہا ہے انما قول المؤمنین رسول اللہ ورسولہ لیکن بینہم یقول سمعنا واطعنا۔ کہا امام مومن کی پہچان یہ ہے، اور ایمان کی پہچان یہ ہے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، جو کہتا ہے ہم نے سنا اور مان لیا، یہ ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اگر ہمیں بھی ایسا ایمان ہے، اگر ہم بھی ایسا ایمان رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے سامنے یہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے اور یہ بات معلوم ہو یہ حدیث جو ہے صحیح سند سے مروی ہے، صحیح حدیث ہے، ہمیں فوراً کہا جائے کہ ہم نے مانا، یقین کرنا، لیکن اس پر جو ہے داؤ پیچ کھیلنا، اس پہ دائیں بائیں جھانکنا، تعبیر کرنا، یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہمارے حالات درست فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم ایمان پر جیے، ہماری موت ہو ایمان پر۔